ٹھیک ہے جی، تھوڑا جاؤ نہیں ٹھیک بر محمد والے محمد بلندر صلوات. بر دیگر بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیے مل کے سارے حضرات. عزیز و بزرگوں، آپ کے سامنے کچھ دن سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں. اسی سلسلے کو میں آج تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ گزارش کی تھی کہ اس اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے اپنا لطف و کرم کیا اور لطف پر لطف کرتا چلا گیا، اور اس نے اتنے ہم پر لطف کیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو اللہ کا یہ قول بالکل برحق نظر آئے گا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بہت ساری نعمات جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ جو اس اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس اللہ نے انسان بنا کے بھیجا ہے. یہ اس کی مہربانی یا اس کی مرضی، اس کو چاہے اس کی مرضی جس کو چاہے وہ حیوان بنائے، اس کی مرضی جس کو چاہے وہ انسان بنائے، پھر اس کی مرضی انسانوں میں سے جس کو چاہے وہ ملک صاحب بنائے، جس کو چاہے چودھری صاحب بنائے، جس کو چاہے وہ شاہ صاحب بنائے. سید پیدا کرنا اس کا لطف ہے. اب یہ سید کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کردار بھی سعادت والا ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں بزرگوں توجہ فرمائیں، یہ بہت بڑی نعمت اس کی کہ اس نے بغیر ہمارے کسی خرچے کے ہمیں انسان پیدا کیا. اور انسان، حضرت انسان جس کو کہتے ہیں، یہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے روح اور ایک ہے بدن. اور جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو ایک وقت وہ تھا عالم زر کا کہ جب فقط اور فقط ارواح کو پیدا کیا گیا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ روح پیدا کی ہے اس نے، حضرت انسان نہیں تھا. پھر دنیا میں ایک وقت آیا کہ جب روح کا بدن کے ساتھ اتصال ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت انسان تشریف لے آئے ہیں. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب بدن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہوگا اور روح پرواز کر جائے گی، اسے کہتے ہیں فلاں کا میت پڑا ہوا ہے. یعنی روح جب بدن سے جدا ہو جائے تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن روح اور بدن جب ملتے ہیں تو پھر حضرت انسان بنتا ہے. اس کا لطف یہ کہ انسان پیدا کیا، اس کی مہربانی یہ کہ روح بھی عطا کی اور بدن بھی عطا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے لطف کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ اس نے ہمارے لیے بدن کی خوراک کا انتظام بھی کیا ہے اور روح کی خوراک کا انتظام بھی کیا ہے. دودھ ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے،
گوشت ہے، یہ بدن کی خوراک کے طور پہ اس نے پیدا کیا، اور جب یہ استعمال کرتے ہیں چیزیں تو بدن میں طاقت آتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی انسان دودھ کو استعمال کرے، مکھن کو استعمال کرے، دیسی گھی کو استعمال کرے، گوشت کو استعمال کرے، اور اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ انوکی بنتا ہے، کبھی وہ جارا بنتا ہے، کبھی وہ بٹسٹا بنتا ہے، کبھی وہ واریر بنتا ہے، کبھی وہ ہوگن بنتا ہے، وہ رستم زماں بنتا ہے، اور جو روح کو اس کی خوراک دیتا ہے کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے، کبھی سلمان بن جایا کرتا ہے۔ تو روح کی خوراک کا بھی انتظام کیا ہے اور بدن کی خوراک کا بھی اس نے انتظام کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، روح کی خوراک کا جو انتظام کیا، ایک کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو 14 کا فرمان کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ روح کو مضبوط جو چیزیں کرتی ہیں وہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین ہی ہیں نا جو روح کو مضبوط کرتے ہیں؟ آج کل معاشرے میں سننا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یعنی موسیقی روح کی غذا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی ایسے مزاج کے بندے نے یہ بات کی ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہوتی تو پھر مرنے پر قرآن مجید نہ پڑھا جاتا۔ جب روح کو اصال کرنا ہوتا ہے تو یا ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم مجلس مولا حسین کرواتے ہیں تاکہ روح کو کچھ اصال ہو جائے۔ روح کی خوراک اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے جو مرنے کے بعد ہم روح کے لیے بیچتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا معصوم کا فرمان ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف بھی یہ فرمان منسوب، اور امام جعفر صادق کی طرف بھی یہ فرمان منسوب ہے کہ فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قرآن کی آیات سے منور کرو، نور بخشو۔ لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں یاد رکھو جن گھروں میں قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو یوں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے تاریک رات میں زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کی طرف توجہ کریں اور معصوم کے فرمان کی طرف۔ تو یہ تمہیداً کچھ بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ کل توحید سے پھر رسالت کی طرف تھوڑا سا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ ایک آدھ جملہ میں پرانا کہہ کے پھر چند باتیں پیغمبر خدا کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، کل میں نے کہا تھا کہ یہ وہ ذات اللہ نے کائنات میں بھیجی ہے کہ جو مخلوق بھی پیدا کی ہے اس پہ لازم ہے کہ اس کا ادب کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ نے کمالات ایسے عطا کیے اس ذات کو کہ جتنے بھی کسی مخلوق کے لیے کو فضائل ہو سکتے تھے وہ اللہ نے سب اپنے حبیب کو عطا کر دیے۔ اس حال میں اللہ فضائل عطا کرتا رہا، کمالات عطا کرتا رہا کہ دینے والے میں کوئی بخل نہیں تھا اور لینے والے کے دامن میں کوئی کمی نہیں تھی۔ خدا اپنے کمالات اور اپنے فضائل جو ہیں وہ اس ذات کو عطا کرتا رہا، اور جب اس ذات نے ان تمام کمالات کو اپنی ذات میں جذب کر لیا تو پھر جو نگاہ ڈال کے دیکھا تو وہ ہمیں خالق عظیم نظر آیا، یہ خلق عظیم نظر آیا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس کو کیسا بنا کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں نے اپنے حبیب کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو شاہد بنا کے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ایسا رکھے کہ قیامت کے روز محمد تیرے کردار کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس ذات کو گواہ بنا کے بھیجا، اور جس کے کردار کی اور جس کے افعال کی اور جس کے کردار کی مصطفیٰ گواہی دے دے اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہوتا، اور جس کی یہ شکایت کر دے اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کمالات دے کر اس پیغمبر کو بھیجا۔ یہ پیغمبر جو اللہ نے ہمارے کردار پہ شاہد بنا کے بھیجا ہے، خود اللہ نے اس کو ایسا کردار عطا کیا، اور میں کہا کرتا ہوں معجزہ ہے پیغمبر کے کردار کا کہ اس اللہ کے حبیب نے 63 سال کی زندگی دنیا میں گزاری اور کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کی معصیت میں صرف ہو گیا۔
63 سال کی زندگی گزاری اور ساری کی ساری پیغمبر کی زندگی اور سارے کے سارے پیغمبر کے لمحات جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، کبھی خدا کی نافرمانی میں نہیں گزرتے ہیں۔ کردار کا ایسا پہاڑ اور کردار کی ایسی باعظمت شخصیت، اللہ نے اس کے کچھ حقوق ہم پہ فرض کیے ہیں۔ کل میں نے گزارش کیا تھا کہ پہلا حق پیغمبر کا یہ ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق پر کوئی ایک ایسا نہیں کہ جس کا استثناء ہو، ہر مخلوق پہ لازم قرار دیا کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کرتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ جہاں پر بھی موجود ہو، شجر ہیں، پیغمبر جنگل میں جاتے ہیں تو شجر جھک کے ادب کرتے ہیں، حجر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ادب کرتے ہیں، شجر بھی ادب کرتے ہیں، حجر بھی ادب کرتے ہیں۔ انسانوں کی صف میں بیٹھا ہو تو انسانوں پہ لازم ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کریں، 1.25 لاکھ نبیوں کی صف میں موجود ہو تو ان پہ لازم ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کریں، 313 رسولوں کی صف میں موجود ہو تو ان پہ بھی لازم ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کریں۔ یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کی صف میں ہو مقدم یہی ہے، 313 رسولوں کی صف میں ہو مقدم یہی ہے، 5 اولی العزم پیغمبروں میں ہو مقدم یہی ہے، 5 تن پاک کی محفل میں ہو مقدم یہی ہے، 14 معصوم میں موجود ہو مقدم یہی ہے۔ کسی پہ اللہ نے یہ لازم قرار دیا کہ میرے حبیب کا ادب کرتے ہوئے نظر آؤ۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ زبانی بات ہے کہ پیغمبر کا ادب کرنا ہے، پیغمبر کا ادب ہو نہیں سکتا جب تک کہ چند چیزوں کو انسان مد نظر نہ رکھے۔ پیغمبر کا اگر کوئی ادب کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی پیغمبر کا حیا کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے نام کا ادب کرتا ہوا نظر آئے، پیغمبر کے نام کا حیا اور ادب کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اس کے 2 طریقے علماء نے تحریر کیے ہیں معصومین کے فرامین سے اخذ کر کے۔ پیغمبر کے نام کے ادب کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ پیغمبر کا نام نہ لے بلکہ پیغمبر کا جب کی بھی تذکرہ کرے یا ان کے لقب سے یاد کرے یا ان کی کنیت سے یاد کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، موجود ہے کہ ہم حضور کا نام نہیں لیتے، نام لینا بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہر بندے کے والد کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر ہم ابا جی کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ابا جی کہتا ہے، کوئی ابو کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، مختلف طرح سے پکارتے ہیں، نام نہیں لیتے اس لیے کہ نام لینا بھی جو ہے وہ توہین کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پرانا دور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ازواج اپنے شوہروں کے نام بھی نہیں لیتی تھی، یعنی بیویاں جو ہیں وہ بھی، یعنی ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے جتنے افراد بیٹھے ہیں کہ وہ نام نہیں لیتے تھے، لیکن جب سے بیویوں نے اپنے شوہروں کے نام لینا شروع کیا ہے کام کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئے۔ تو نام لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابری کی سطح کا کام ہو گیا ہے، مگر شریعت نے جو ہے وہ مرد کا ایک درجہ رکھا ہے، اور جب تک نام نہیں لیتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ادب اور احترام ہے۔ آج کل معاملہ جو ہے وہ برابری والا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیغمبر خدا کا نام نہ لیں بلکہ کسی نہ کسی لقب سے یاد کریں، کنیت سے یاد کریں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ جب ہم کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا تو سب سمجھتے ہیں کہ کس شخصیت نے ارشاد فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، سب سمجھتے ہیں کہ کون سی ذات مقصود ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ جب بھی پیغمبر کا نام نہ لے بلکہ پیغمبر کو کے بارے میں خطاب کرے تو وہ پیغمبر کی کنیت اور لقب کے ذریعے سے یاد کرے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ دوسرا پیغمبر کے نام کا شرم و حیا اور ادب یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر کا نام آئے امت پہ لازم ہے کہ وہ پیغمبر اور ان کی آل پہ درود پڑھتی ہوئی نظر آئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کا تذکرہ ہو
ان کا کوئی لقب وغیرہ آئے تو بندے کو چاہیے کہ ان کی ذات پر درود پڑھے. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل کون ہے. اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے. فرمایا یاد رکھو کائنات کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود پڑھنا پسند نہ کرے. کائنات کا سب سے بڑا بخیل وہ کہ جس کے سامنے ختمی مرتبت کا تذکرہ ہو اور وہ درود پڑھنا پسند نہ کرے. اور میرے بھائیو یہ درود پڑھنا کوئی معمولی جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. ہم پڑھنے والے بھی عموماً پسند کرتے ہیں کہ درود کی نسبت نعرے زیادہ ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نعرہ بھی عبادت ہے, وہ بھی ہماری عبادت ہے. مگر میرے بھائیوں اور پڑھنے والوں کا یہ مزاج ہے, شاید آپ جانتے ہو یا نہیں, جس مجلس میں نعرے زیادہ ہوں تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجلس کامیاب ہے, اور اگر درود زیادہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کام کچھ ٹھنڈا ہی رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نعرے کا اپنا ثواب ہے اور درود پاک کا اپنا اجر و ثواب ہے. درود پڑھنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ معصوم نے مختلف روایات میں بہت زیادہ بتایا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا فرزند رسول اس سال اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے حج جو ہے وہ کر لیا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے حج کر لیا ہے. معصوم نے مبارکباد دی کہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے جو فریضہ تجھ پہ رکھا تھا وہ تو نے ادا کر لیا. کہنے لگا فرزند رسول ایک عجیب بات ہوئی کہ جب میں مکہ میں گیا ہوں اور خانہ کعبہ کو جب میں نے پہلی نگاہ سے دیکھا ہے, جو بزرگ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی ایک ہیبت ہوا کرتی ہے. یعنی جب آپ کی نگاہ کعبہ پہ پڑے گی تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, یعنی فوراً دیکھ نہیں سکتے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اللہ نے ایک اس کی اپنے گھر کی ہیبت جو ہے وہ رکھی ہے. کہنے لگا فرزند رسول میں حج کرنے کے لیے جب گیا ہوں, پہلی نگاہ جب میری کعبہ پہ پڑی ہے تو مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی. میں ایک دفعہ مجھ پہ جب ہیبت طاری ہوئی ہے تو فرزند رسول حکم تو یہ ہے کہ جب بھی کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو مومن کو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی دعا مانگے. جب پہلی نظر کعبہ پہ پڑے اور مومن کوئی دعا مانگے, اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرتا ہے. کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے اور مومن کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن فرزند رسول جب میں گیا ہوں اور میری نظر پڑی ہے کعبہ پہ, مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی, اپنے لیے دعا کرنا مجھے بھول گیا, آنسو بہنا شروع ہو گئے, دل میں رقت طاری ہو گئی, اور فرزند رسول میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں پڑھی, بس کعبہ کو دیکھتا رہا ہوں, محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا رہا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد. نظر میری کعبہ پہ, آنکھوں سے آنسو جاری, دل میں رقت ہے, کعبہ کو دیکھتا جاتا ہوں اور محمد و آل محمد پہ میں درود پڑھتا جاتا ہوں. تو فرزند رسول میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر سکا. جب امام نے سنا نا کہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے محمد و آل محمد پر درود پڑھتا رہا ہے تو دیکھ کے ارشاد فرمایا او ہمارا شیعہ, او ہمارا مومن, یاد رکھ میں جعفر صادق قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنے افراد نے بھی اس سال اللہ کے گھر کا حج کیا ہے, چاہے وہ ہزاروں میں تھے یا لاکھوں میں تھے, میں جعفر صادق ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی تجھ سے زیادہ اجر و ثواب لے کر نہیں گیا. نعرہ صلوات. اللہ, کوئی ایک بندہ بھی تجھ سے زیادہ اجر و ثواب نہیں لے کے گیا. اللہ نے سب سے زیادہ اجر و ثواب اسی مومن کے نامہ اعمال میں لکھا ہے جو کعبہ کو دیکھتے ہوئے محمد و آل محمد پر درود پڑھتا رہا ہے. تو میرے بھائیو درود کے اپنے فضائل ہیں کہ ایک حیا یہ ہے کہ پیغمبر خدا کا نام نہ لیں, دوسرا حیا یہ ہے کہ جب ان کا تذکرہ ہو تو ان کی ذات پہ بندے کو درود پڑھنا چاہیے تاکہ پیغمبر کا جو ادب اللہ نے رکھا ہے وہ ان کے نام کا ادب مکمل ہو جائے. دنیا نے دیکھا
کہ پیغمبر خدا کے لیے جب ممبر کو بنایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ تھکن طاری ہو جاتی ہو، ہم آپ کے لیے ممبر بنا کے لائے ہیں۔ اور جب اس ممبر کو رکھا گیا اور پیغمبر خدا سے کہا گیا کہ آپ عرش پہ تشریف لے جائیں اور جا کر خطبہ ارشاد فرمائیں، روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خدا نے زینے کے اس ممبر کے زینے پہ پہلے زینے پہ قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین، اور پھر تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ عرش پہ تشریف فرما ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ آمین 3 دفعہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ آمین تو جب کوئی گفتگو کرتا ہے بندہ تب کہتا ہے، یا جب کوئی دعا مانگتا ہے تو پھر آمین کہتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ نے آمین 3 دفعہ کیوں کہا؟ کہا جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو اللہ کا نمائندہ جبریل آیا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کا حبیب، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کو خبر دے دو کہ اے میرا حبیب اعلان کر دو کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ بھی جس بندے کے سامنے میرے حبیب کا تذکرہ ہو اور وہ درود پڑھنا پسند نہ کرے، ایسے بندے پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص کہ اللہ صلی اللہ محمد، ملعون ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے پیغمبر خدا کا تذکرہ ہو اور وہ پیغمبر کی ذات پہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل کہتا ہے کہ اللہ کا حبیب، خدا کہتا ہے کہ میرے حبیب کو خبر دے دو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں ملعون ہے وہ شخص جس کو ماں باپ ضعیفی کے عالم میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ پہلا وہ کہ جس کے سامنے تذکرہ پیغمبر ہوا اور درود نہیں پڑا، اللہ کی نظر میں ملعون ہے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر دوسرا وہ کہ جس کو والدین ضعیفی کے عالم میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اور تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سے کہو کہ اعلان کر دو کہ اللہ کی نظر میں ملعون ہے وہ شخص جس کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملا اور وہ اس میں استغفار کر کے اپنے گناہ بخشوا کے جنت میں نہیں جا سکا۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ تو میرے بھائیو، پہلی چیز پیغمبر کا ادب یہ ہے کہ بندہ پیغمبر خدا کے نام کا حیا کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ پیغمبر خدا کے قول کا حیا کرے۔ ایک پیغمبر خدا کے قول کا حیا یہ ہے کہ ان کی بات پہ اعتبار کرے، اور دوسرا حیا یہ ہے کہ جو کچھ ارشاد فرمائے بندہ اس کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے، ان کے فرامین پہ اعتبار بھی کرے کہ جو پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ اور خدا نے قرآن میں جا بجا آیات جو ہیں وہ رقم کی ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے دنیا والو، میرے حبیب کے بارے میں اپنا عقیدہ یہ رکھو کہ جب یہ بولتا ہے تو اپنے الفاظ نہیں بولتا، اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتا ہے۔ جو خدا کا حکم ہے، جو وحی نازل کرتا ہے مصطفیٰ، تو فقط اسی کا نطق کرتا ہے۔ اور خود پیغمبر خدا نے جب پیغمبر خدا کے بارے میں لوگوں کو شک پڑا کہ پیغمبر خدا کسی وقت میں صحیح بات کرتے ہیں، کسی وقت میں غلط بات کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر خدا بھی تو انسان ہے، کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں اور کسی وقت جو ہیں وہ خوشی میں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ غصے میں پیغمبر کے منہ سے کوئی غلط بات نکلتی ہو۔ جب پیغمبر کو بتایا گیا یا رسول اللہ، بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے منہ سے بھی غلط بات نکلتی ہو۔ پیغمبر خدا نے دنیا کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، ما خرج منہ الا الحق، اس منہ سے جب بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس منہ سے جب بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔
پہلا قول کا حیا یہ ہے کہ بندہ اعتبار کرے کہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے وہ سچ ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اہل بیت کے چاہنے والوں کا عقیدہ یہی تھا۔ دوسرے لوگوں کو شک پڑا ہے پیغمبر میں، مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو کبھی پیغمبر کے قول میں شک نہیں پڑا ہے۔ بالکل پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور پیغمبر کی بات کا اعتبار نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پیغمبر خدا نے سودا کیا، ایک شخص کے ساتھ اونٹ کا سودا کیا ہے پیغمبر خدا نے۔ ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے کا سودا کیا، کسی شخص سے پیغمبر نے سودا کیا ہے گھوڑے کا کہ یہ گھوڑا میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ 300 دینار میں سودا ہو گیا، 300 دینار سونے کے سکے سودا ہو گیا۔ پیغمبر خدا نے اس کو وہ دینار دیے، اس نے وہ دینار لیے، اور اس کے بعد گھوڑے کی لگام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور لے کر گھوڑے کو وہ چلنے لگا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ عبد خدا، تیرے ساتھ میرا سودا ہوا ہے کہ 300 سونے کے سکے میں دوں گا، یہ گھوڑا تو مجھے دے گا۔ اب سونے کے سکے تو نے لے لیے اور گھوڑا میرے حوالے نہیں کر رہا۔ کہنے لگا نہیں جناب، یہ تو سکے بھی میرے ہیں، یہ مال بھی میرا ہے اور گھوڑا بھی میرا ہے، سونے کے سکے بھی میرے اور مال بھی میرا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں سونے کے سکے دیے، گھوڑا میرے حوالے کرو۔ کہنے لگا نہیں جناب، قبضہ دلیل ملکیت ہوا کرتی ہے، جس کے پاس چیز موجود ہے اس نے گواہ پیش نہیں کرنا، بلکہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ہے اس کو چاہیے کہ گواہ پیش کریں، آپ گواہ پیش کریں۔ بس تاریخ کہتی ہے، طبری نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر خدا اور وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑے صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، پیغمبر خدا کے پاس آئے۔ اب یہ پیغمبر پہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں اور دنیا کی نظر میں پیغمبر پہ سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے، وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اس کے ساتھ میرا سودا ہوا کہ 300 دینار 300 سونے کے سکے میں دوں گا، گھوڑا میرا ہے۔ اب دینار لے کے کہتا ہے کہ مال بھی میرا اور گھوڑا بھی میرا، تو فیصلہ کر کہ یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اب حضرت نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگرچہ آپ اللہ کے رسول ہیں پر بات تو وہ انصاف کی کر رہا ہے، بات تو وہ انصاف کی کر رہا ہے کہ قبضہ دلیل ملکیت ہے، اس کا قبضہ ہے، آپ کو چاہیے کہ کوئی گواہ پیش کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ تو بھی بیٹھ جا، تو بڑا معرفت والا مومن ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب آئے کہ جو اکثر ان کے بعد آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ سودا ہوا، بندہ تیسرا موجود کوئی نہیں، اب مال لے کے کہتا ہے کہ مال بھی میرا ہے اور گھوڑا بھی میرا ہے، کہتا ہے گواہ پیش کریں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں، واقعتاً شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو گواہ پیش کرنے چاہیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ساری شیعہ قوم غم کرتی ہے کہ ان لوگوں نے جناب سیدہ سے گواہ مانگے تھے، جناب سیدہ سے گواہ بعد میں مانگے تھے، پہلے سیدہ کے بابا سے گواہ مانگے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ پیش کریں، آپ واقعتاً ہے تو حق کی بات، گواہ پیش کریں۔ تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی بیٹھ جا، تیری معرفت بھی بہت زیادہ ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آئے جنہیں ذو الشہادتین کہا جاتا ہے کہ دو گواہیوں والا، اور وہ اسی واقعہ کے ساتھ منسوب ہے۔ اب یہ اہل بیت کا چاہنے والا پیغمبر کا بزرگ صحابی آگے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ پیغمبر نے دیکھ کے کہا کہ میرا اس کے ساتھ سودا ہوا، اب مال بھی لے لیا اور گھوڑا بھی اس کے پاس ہے، تو کہتا ہے کہ گواہ پیش کریں، تو کوئی بندہ نہیں مل رہا جو مصطفیٰ کی گواہی دے۔ جناب خزیمہ نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول سچ کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مال لیا ہے پیغمبر سے اور تو نے گھوڑا پیغمبر کو نہیں دیا ہے۔ اب وہ بندہ کچھ پریشان ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول سچ کہہ رہا ہے۔ جب کہا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا خزیمہ تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ تو تو موجود نہیں تھا جب میرا اور اس کا سودا ہوا تھا، تو تو موجود نہیں تھا، تو گواہ کیسے بنتا ہے؟ تو میری گواہی کیسے دیتا ہے؟ دیکھ کے خزیمہ کہتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے میں نے زمین کی نہیں آسمان کی خبروں کو سچ مانا ہے، اس زبان پہ اعتبار کر کے میں نے جنت کو مانا ہے،
اس زبان پہ اعتبار کر کے میں نے جہنم کو مانا ہے، اس زبان پہ اعتبار کر کے میں نے حوروں کو مانا ہے، اس زبان پہ اعتبار کر کے میں نے غلمان کو مانا ہے، اس زبان پہ اعتبار کر کے میں نے جنت کو مانا ہے، اس زبان پہ اعتبار کر کے میں نے کوثر کو مانا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے سے میں آسمان کی خبریں سچ جانتا ہوں، آپ کے کہنے سے میں زمین کی خبر کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاں، پہلے افراد جو آئے تھے ان کا مسئلہ غلط تھا اور خزیمہ کا مسئلہ جو تھا وہ صحیح تھا، اس لیے کہ خزیمہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اگر کہیں نا کہ حوریں ہیں تو بندے کو ماننا چاہیے کہ حوریں ہیں، پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ دنیا کہتی ہے کہ خزیمہ کا مسئلہ صحیح تھا، پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے جنت کو ماننا چاہیے، پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے جنت کو ماننا چاہیے، پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے حوروں کو ماننا چاہیے، پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے کوثر کو ماننا چاہیے، پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے فرشتوں کو ماننا چاہیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے اتنی چیزوں کو مانا ہے تو پھر پیغمبر کی زبان اعتبار کر کے اس کو بھی مانو جس کا بازو دکھا کے پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پیغمبر کی زبان کا اعتبار ہے، نہ مولا علی نے دعویٰ کیا کہ میں کائنات کا مولا ہوں، اور نہ ہم نے دعویٰ کیا کہ مولا علی ہمارے مولا ہیں۔ ہم مولا علی کو اگر مولا مانتے ہیں تو پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے مانتے ہیں۔ اور ہمارے مومن بعض دفعہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور مومن خوش ہو جاتے ہیں کہ مولا علی کو پیغمبر نے صحابہ کرام کا مولا قرار دیا، کہ مولا ہے مولا علی، تمام صحابہ کے وہ مولا ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کہ کب پیغمبر نے کہا کہ میں بھی صحابہ کا مولا ہوں اور علی بھی صحابہ کے مولا ہیں؟ پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہی نہیں کہ میں بھی اصحاب کا مولا اور علی بھی اصحاب کا مولا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کس کا مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ مولا ہے انسان کا تو علی مولا ہے انسان کا، اگر مصطفیٰ مولا ہے مسلمان کا تو علی مولا ہے مسلمان کا، اگر مصطفیٰ مولا ہے مومن کا تو علی مولا ہے مومن کا، اگر مصطفیٰ مومن مولا ہے صحابی کا تو علی مولا ہے صحابی کا، اور اگر مصطفیٰ مولا ہے انبیاء و مرسلین کا تو علی مولا ہے انبیاء و مرسلین کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علی مولا ہے انبیاء و مرسلین کا، جس کا میں مولا ہوں۔ جو مصطفیٰ کو مولا مانتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ علی کو اپنا مولا مانتا ہوا نظر ہے۔ دوسرا ادب، پہلا ہے نام کا حیا کرنا، اور دوسرا ہے پیغمبر کے قول کا حیا کرنا، اور تیسرا ادب پیغمبر کی ذات کا یہ ہے کہ پیغمبر کے افعال کا حیا کیا جائے، کہ پیغمبر کی سنتوں کو اجاگر کیا جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک حکم ہوا قول کے حوالے سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ اور دوسرا حکم ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم، اے میرا حبیب اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع پیغمبر کی کر کے دکھا دو۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کی کرو، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تم مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور پہلا حکم ہوا کہ اطاعت کرو، اور دوسرا حکم ہوا کہ پیغمبر کی اتباع کرو۔ یاد رکھیں فرق یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اور اتباع ہوتی ہے افعال کی، یعنی وہ بھی کرو
جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور وہ بھی کرو جو مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ پیغمبر کے افعال کا حیا کرو کہ پیغمبر کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کے سارے۔ پیغمبر کے اقوال کا بھی حیا کرو اور پیغمبر کے افعال کا بھی حیا کرو، پیغمبر کا اتباع کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اور میرے بھائیوں میں تھوڑے سے وقت میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا دل چاہتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کریں، پیغمبر کی اتباع کریں تو اتباع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا پیغمبر کی اتباع کا حق ادا کرو تو پھر زہد کے راستے کو اختیار کرو، زاہد بن جاؤ تو پیغمبر کی اتباع کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اگر دنیا کی تمام اچھائیوں اور تمام نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے تو ان اچھائیوں کو کھولنے کے لیے جو چابی درکار ہے اسے زہد کہتے ہیں، کہ جب زہد کی چابی لگ جاتی ہے تو پھر ہر نیکی بندے کے دامن میں آ جاتی ہے، ہر اچھائی جو ہے وہ بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زاہد بننا چاہتے ہو، پیغمبر کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو زاہد بنو، اور اگر کوئی زاہد بننا چاہتا ہے تو معصوم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی زاہد بننا چاہتا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرے، قبرستان میں چلا جائے اور قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھے کہ وہاں پہ کیسے کیسے حسین لوگ سو گئے۔ وہ افراد جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، وہ جو دولت مند سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کسی کا گزارا نہیں، وہ جو پہلوان سمجھتے تھے کہ ہمارا جیسا سورما کوئی نہیں، جا قبروں پہ جا کے دیکھ کیسے کیسے شاہ سوار قبروں میں سو گئے ہیں۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زاہد بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موت کی طرف توجہ کرے، قبرستان میں جائے۔ اور دوسری نشانی معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ زاہد بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں زاہد بنوں تو وہ اپنے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے اس پہ اعتماد کم کرے، اللہ کی ذات پہ اعتماد زیادہ کرے۔ جب اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو کہ سارے لوگ میرے مخالف ہیں مگر میرا خدا میرے ساتھ ہے تو وہ بندہ زاہد بن جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک نشانی بھی معصوم نے ارشاد فرمائی ہے زاہد لوگوں کی، کہ زاہد کیسے پہچانے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زاہد بن جاؤں، زہد اور تقویٰ میرے اندر آ جائے، تو پھر وہ کچھ نشانیاں ہیں کہ بندہ اپنے اندر دیکھے کیا وہ نشانیاں مجھ میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ زاہد ہے یا نہیں تو پھر وہ دیکھے کیا اسے وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو اس کے اللہ کو پسند آتی ہیں۔ زاہد کی نشانی یہ ہے کہ زاہد ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور زاہد ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بصرے کا ایک شیعہ آیا، امام کے پاس بصرے کا ایک شیعہ امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا ہمارے محلے میں ہوتا یہ ہے کہ شام کے وقت کچھ لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ شطرنج کھیلتے ہیں، شطرنج کو لے کر وہ کھیلتے ہیں۔ تو مولا میں نے آج تک شطرنج کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن محلے والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ شطرنج کھیلتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سروں کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 بندے شطرنج کھیل رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ 30-35 لوگ جو ہیں وہ اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چال کیسے چل رہا ہے اور وہ چال کیسے چل رہا ہے، کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ مولا میں نے آج تک شطرنج کے کھیل کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے شطرنج نہیں کھیلی،
مگر وہ کھیلتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں اور ان کی چالوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. آپ میرے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. امام نے اپنے سر کو جھکایا, پھر امام نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, کہا عبد خدا یاد رکھ کہ ہمارے شیعہ کو اس محفل سے کیا سروکار کہ جن پہ اللہ جب نگاہ ڈالتا ہے تو رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا ہے. اس محفل کے ساتھ, اس لو و لاب کے ساتھ ہمارے شیعہ کا کیا کام کہ اللہ جب اس محفل پہ نگاہ ڈالتا ہے تو رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا. میرے بھائیوں, دعا ہم تمام کو سیرت معصومین کو پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل گزارش کیا تھا کہ مولا حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں, حتیٰ کہ اس دین کو بچانے کے لیے وہ علی اکبر کہ جس سے مولا سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس کو بھی قربان کر دیا. میرے بھائیوں, فقط اس جوان کی شہادت نہیں ہے بلکہ جہاں پہ علی اکبر کو قربان کیا وہاں پہ ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا. اور میں کہا کرتا ہوں, کبھی غور تو کریں کہ وہ علی اصغر جو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا تھا, وہ جب گھر سے مولا لے کر چلے ہیں تو کتنے دنوں کا تھا؟ چند دن کا تھا علی اصغر, اور مولا خدا کے دین کو بچانے کے لیے لے کر چل پڑے ہیں. اور مولا پھر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف گئے. بس عزادارو 10 محرم کا دن آیا, شہادتیں ہونا شروع ہوئی. روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے اب خود ارادہ کیا کہ اللہ کے دین پہ قربان ہونے کے لیے جانا چاہیے. تلوار کو پکڑا ہے اور تلوار کو پکڑنے کے بعد زہرا کا لال جو ہے وہ قوم اشقیاء کی طرف جانا چاہتا ہے. بس عزادارو اتنے میں بی بی زینب کبریٰ نے کہا مولا حسین سے کہ اے حسین, جانے سے پہلے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا لے آؤ. میں چاہتی ہوں ایک گھونٹ پانی کا آ جائے تاکہ اصغر کی جان بچ جائے. بس عزادارو یہ سننا تھا. مولا نے جناب علی اصغر کو لیا اور اس گرمی کے اندر, اس دھوپ میں اپنی ابا کے دامن کے نیچے چھپا کر لے کر چلے ہیں جناب علی اصغر کو. بس عزادارو مجھے بکرات کا وہ جملہ نہیں بھولتا جب کسی نے بکرات سے پوچھا تھا, اے بکرات بتا تو صحیح تیری نظر میں کیا موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ بکرات سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا, ہاں میری نظر میں موت سے بھی سخت ایک چیز ہے. وہ کیا؟ کسی شریف کا کسی کمینے سے سوال کرنا, اور کسی شریف کا کمینے سے سوال کرنا یہ موت سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے. بس عزادارو اتنا ہی کہوں گا کہ مولا حسین سے بڑھ کر قرآن, بڑھ کر کائنات میں کوئی شریف نہیں تھا, اور ان کمینوں سے بڑا کائنات میں کوئی کمینہ نہیں تھا. پتہ نہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ مولا حسین کو اصغر کے لیے پانی مانگنا پڑ گیا. بس عزادارو جب مولا نے اصغر کے لیے پانی مانگا ہے, روایت کہتی ہے ایک دفعہ قوم اشقیاء میں اضطراب پیدا ہو گیا. اضطراب ایسا پیدا ہوا, کچھ کہتے تھے پانی دے دو, بچے کا کوئی قصور نہیں, اور کچھ کہتے تھے نہیں بچہ بھی تو حسین کا ہے, پانی نہیں دینا. جب اضطراب پیدا ہوا عزادارو پسرے ساتھ نے دیکھا اور کہا کہ حرملہ تو دیکھ رہا ہے ہمارا لشکر مضطرب ہو گیا ہے, اقتا کلام الحسین, اے حرملہ حسین کے کلام کو جلدی سے قطع کر دے. بس عزادارو روایت کرتی ہے اس ظالم نے وہ تیر اٹھایا جو قد میں اصغر سے بڑا تھا, جو قد میں اصغر سے بڑا تھا. 3 نوکوں والا تیر, وہ انسانوں کے لیے نہیں تھا, وہ گھوڑوں کے لیے بنا تھا, وہ اونٹوں کے لیے بنا تھا. بس عزادارو 3 نوکوں والا تیر اٹھایا اور اس حرملہ نے اس تیر کو جب چلایا, روایت کہتی ہے ایک کان سے دوسرے تک اصغر کو ذبح کر دیا ہے. عزادارو لہو کا فوارہ چھوٹا, مولا حسین نے اصغر کے لہو کو لے کر اپنی ریش اقدس کو خضاب کیا. اسی حال میں اپنے بابا سے اور اپنے نانا سے اور اپنے رب سے جا کر ملاقات کروں گا. بس عزادارو آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. عزادارو آخری جملہ یہ کہ مولا جب پہنچے ہیں نا خیموں کے پاس, جب پہنچے جناب سکیمہ جانتی تھی وہ میرا بابا اصغر کو سیراب کرنے کے لیے گیا ہے, لیکن جب بابا کی حالت دیکھی کہ ریش اقدس جو ہے لہو سے تر ہو چکی ہے, پھر گریہ ہونا شروع ہوا. بس عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب یہ مستورات واپس مدینے گئی ہیں,
جب مدینے گئی جناب ام کلثوم کا ایک بین ملتا ہے، دیکھ کے کہا تھا نانا کی قبر کو، نانا کاش کہ آپ کربلا میں ہوتے اور آ کے دیکھتے۔ اور دنیا کا دستور تو یہ ہے، اور جب چھوٹے بچوں کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو مائیں کبھی مٹھائی کو لاتی ہیں، کبھی پھل لے کر آتی ہیں تاکہ بچہ ان لذیذ غذاؤں کی طرف توجہ کر لے اور دودھ چھڑانا آسان ہو جائے۔ نانا کاش تو کربلا میں ہوتا اور آپ دیکھتے ہمارے شیر خانوں کے دودھ تیروں سے چھڑائے گئے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔